السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امریکہ اور افغان طالبان کا ریسنٹلی امن معاہدہ کامیاب ہوا۔ میں سمجھتا ہوں یہ 19 سال کی ایک طویل جنگ میں افغان طالبان کی مجاہدوں کی ایک بہت بڑی فتح ہے۔ There are certain people who used to say کہ یہ پختونوں کی یہ پشتونوں کی فتح ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، میں دل سے بہت قدر اور احترام کرتا ہوں تمام پشتونز کا، لیکن یہ فتح ایک قوم کی نہیں ہے، یہ ملت کی فتح ہے۔ کیونکہ پشتون تو حامد کرزئی بھی ہے، پشتون تو اشرف غنی بھی ہے، پشتون تو وہ 3 لاکھ افغانی فوج بھی ہے جو کہ امریکہ کا ساتھ دے رہی تھی اور امریکہ نے اسے بھرتی کیا تھا، اسے تنخواہیں دے رہا تھا۔ پشتون وہ سارے کرائے کے لنڈے کے لبرلز بھی ہیں جو پاکستان میں اس طرح کے بیٹھے ہوئے ہیں اور آج پاکستان کے خلاف بکواس کر رہے ہیں، لیکن ایسے پشتون بھی آج موجود ہیں۔ GHQ میں 6 ستمبر کی تقریب تھی اور ایک پٹھان ماں کو بلایا گیا اور کہا گیا کہ تمہارا بیٹا شہید ہوا، تمہارے کیا تاثرات ہیں؟ میں سوچ رہا تھا وہ آ کے روئے گی، چیخے گی، دھاڑے گی کہ بیٹا شہید ہو گیا، اب پتہ نہیں عیدیں کیسے گزریں گی۔ لیکن آفرین ہے اس پٹھان ماں پہ، کہتی ہے اے وطن اشر خفا مشے، اے وطن پریشان نہ ہو، پٹھان ماں زندہ ہے اپنے بچوں کو تجھ پہ قربان کرنے کے لیے۔ اسی طریقے سے جو 3 بیسک معاہدے تھے امریکہ اور افغان طالبان کے درمیان، ان میں سب سے سر فہرست یہ تھا کہ آپ افغانی گورنمنٹ کے ساتھ کوآپریٹ کریں، ان کے ساتھ ڈیل کریں۔ افغان طالبان نے کہا کہ جناب وہ آپ کی ٹکٹ کٹا کے کوئی جرمنی سے آیا، کوئی امریکہ سے آیا، اشرف غنی، حامد کرزئی کی صورت میں ان کی کیا حیثیت، کیا اوقات ہے، ان کی کون سی پذیرائی ہے عوام میں؟ ان کا ٹکٹ کٹائیں، انہیں واپس بھیجیں، ان کی یہاں پر کوئی جگہ نہیں ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہوئی تھی کہ جناب آپ امن قائم کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ امریکہ اپنے بلیک واٹر کے آفیسز بھی یہاں پر تعمیر کروا رہا تھا، امریکہ اس کے ساتھ ساتھ اپنے سارے کام کر رہا تھا، اور افغان طالبان نے پھر فوراً ان کے اس دفتر پہ بھی دھماکے چماکے کیے، حملے کیے اور تباہ کیا، ان سب کو غرق کیا۔ ایک سکون کی نیند ضرور وہ لوگ سوئیں گے جن ماؤں کے لخت جگر اس جنگ میں شہید ہوئے، انہیں اس چیز کا اطمینان ہوگا کہ ہمیں مارنے والا اسلام کا دشمن تھا، دونوں طرف سے نعرہ تکبیر بلند نہیں ہو رہا تھا، ایک طرف سے ہو رہا تھا۔ انہیں سکون اس چیز کا ہوگا کہ ہماری شہادتیں، ہماری 19 سال کی ایک طویل جدوجہد جو تھی وہ رائگاں نہیں گئی۔ آج بھی وہ کرائے اور لنڈے کے دانشور موجود ہیں ہمارے پاس، ہماری کی پوسٹ سنبھالے ہوئے ہیں۔ وہ 2 ٹکے کے ایسے لوگ جو کہ آج بھی ہمیں کہتے ہیں کہ اگر ہم امریکہ کے ساتھ نہ دیتے تو پاکستان تورا بورا بن چکا ہوتا۔ پاکستان ویسے ہی تورا بورا بن گیا، ساتھ دینے کے باوجود بھی، اڈے فراہم کرنے کے باوجود بھی، لیکن افغانستان تورا بورا نہیں بنا، کم از کم سرخرو ضرور ہوا۔ افغانستان نہیں، افغان طالبان، افغان مجاہدین۔ اور اگر ہم ٹیکنیکلی اس چیز کو دیکھیں تو جس طریقے سے امریکہ کی مدد سے ہم نے روس کو شکست دی، اسی طریقے سے جب امریکہ نے ہمیں کہا کہ آپ ہمیں رستہ دیں ادروائز ہم آپ کو غرق کر دیں گے، تو اس وقت چائنا سپر پاور کی دوڑ میں تھا، جس طرح ماضی میں امریکہ روس کے مقابلے میں سپر پاور کی دوڑ میں تھا۔ ہم چائنا کو آن بورڈ لے سکتے تھے، ایران اینٹی امریکہ تھا، افغانستان اینٹی امریکہ تھا، پاکستان کی عوام اینٹی امریکہ تھی۔ یہ 4 ملک مل کے ہزاروں میل دور سے سفر کر کے آنے والے ایک غاصب دہشت گرد کو بری طرح سے شکست فاش کر سکتے تھے، لیکن افسوس اس بات کا ہوا کہ یہاں پر ہم استعمال ہوئے، اور امریکہ کی یہ پالیسی رہی ہے کہ they used each and everyone like a tissue paper and then she has thrown her away۔ آج اگر ہم اس چیز کو دیکھتے تو شاید FATF کی زد میں یہ ملک نہ ہوتا، شاید ہم پہ وہ سینکشنز نہ لگی ہوتی، کیونکہ غیرت ہے بڑی چیز جہان تگ و دو میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا۔ آج ہمیں سبق سیکھنا چاہیے ان 50,000 سرفروشوں سے جن کے سامنے صرف امریکہ مد مقابل نہیں تھا، پوری دنیا اس وقت امریکہ کا ساتھ دے رہی تھی، انکلوڈنگ so called champions of Pakistan. They were among the allies of America.
انکلوڈنگ دوز آل نیٹو فورسز، نیٹو کنٹریز، پورا مغرب ایک طرف تھا، اور انہوں نے ایک بار تو یہ اعلان کر دیا تھا کہ ہم کروسیڈز کر رہے ہیں. ایک نیا جو کروسیڈز ہے وہ صلیبی جنگوں کا آغاز ہو چکا ہے، اور بعد میں انہیں اندازہ ہوا کہ اس طریقے سے کہیں ہم مسلمانوں کو متحد ہی نہ کر دیں، یہ اعلان واپس لو. وہاں پر ایک سب سے بڑی شرمناک بات یہ ہے جو شاید اس دور کے ڈھگوں کو نہ معلوم ہو، کیونکہ تاریخ کا اتنا مطالعہ ان کا نہیں تھا. انہیں وہی تاریخ پتہ تھی جو انہیں زبردستی پڑھا دی جاتی تھی اور FSC پاس کر کے آ جاتے تھے، کہ امریکہ نے جو آپریشن کیا اس کا نام تھا آپریشن دا لائن ہرٹ، اور ہم لوگوں نے اسی آپریشن کو نام دے دیا آپریشن شیر دل کے نام سے. افسوس کا مقام یہ ہے کہ آپریشن دا لائن ہرٹ رچرڈ دا لائن ہرٹ کے نام پہ رکھا گیا، جس طرح ہم لوگ ضرب عزم رکھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تلوار مبارک عزم کے نام پر، انہوں نے رچرڈ دا لائن ہرٹ کے نام پہ رکھا، اور ہم نے بڑے فخر سے ان کا ساتھ دیا اپنے ہی مسلمان بھائیوں کے خلاف. اور پھر ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے دوہری پالیسی اپنائی یا جو بھی کیا. The issue is کہ اس وقت ان کرائے کے لبرلز کو منہ چھپانے کی جگہ تو نہیں ملے گی، لیکن ماضی کے دریچوں کو اگر کھنگال کے دیکھا جائے تو آذربائیجان، ازبکستان، تاجکستان، ان تمام ممالک میں، ان تمام ملکوں میں جب کامونسٹ آئے تھے تو لوگ اپنے گھر کی بیسمنٹس میں جا کے قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے چھپ کے. اور پھر افغان مجاہدین نے جب جا کے سارے ایریاز کو کانکر کیا، کہا جا سکتا ہے امریکہ کی مدد سے یا ہماری مدد سے، جو بھی سینیریو ہو، دوبارہ اسلام وہاں پر غالب آیا کافی حد تک. اور یہاں پر کئی ایسے لوگ بیٹھے تھے جو یہ بات کرتے تھے کہ جناب افغانستان پہ امریکہ چڑھائی کرے گا تو اگلے دن پاکستان پہ بھی کر دے گا، نہیں افغانستان پہ روس چڑھائی کرے گا تو پاکستان پہ بھی کر دے گا، پھر دیکھیں گے تم نمازیں کیسے پڑھتے ہو، تم لوگ داڑیاں کیسے رکھتے ہو. ایک چیز یاد رکھیے گا، قومیں تباہ کی جا سکتی ہیں، صوبوں کو تقسیم کیا جا سکتا ہے، افواج کو تقسیم کیا جا سکتا ہے، ایٹمی قوت کو شکست دی جا سکتی ہے، بڑی بڑی سپر پاورز کو شکست دی جا سکتی ہے، لیکن اسلام ایک نظریے کا نام ہے، نظریے کو کبھی شکست نہیں دی جا سکتی.